اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح حدیث کے اس ٹکڑے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اور شریعت کے جو کام ہمیں آتے ہیں اور دوسروں کو نہیں آتے، ہمیں ان کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، دعوت کا کام انجام دیتے رہنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بہت پڑھ لکھ جائیں، ہمیں بولنا اور تقریر کرنا آ جائے تبھی ہم دین کا کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی عصر کے وقت آتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یاد ہے یا نہیں یاد ہے، اس سے بحث نہیں، یاد دہانی، بہت سی چیزوں کی یاد دہانی انسان کو اس عمل پر قائم رہنے میں مدد کرتی ہے۔ اس آدمی کو دعا یاد ہے لیکن غفلت میں وہ مسجد میں ایسے ہی داخل ہو گیا، اگر آپ وہیں اس کو اچھے انداز سے سمجھا دیں کہ میرے بھائی سنت یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کریں، داہنا قدم آگے بڑھائیں اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر کے مسجد میں داخل ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ پر کھل جاتے ہیں۔ اور اس نے اس پر عمل کیا، اس کو بھی ثواب ملا، آپ کو بھی ظواب ملا۔ جب وہ آدمی اس عمل پہ عمل کرے گا آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ بظاہر بہت چھوٹی سی نیکی ہے۔ گھر میں ہم کھانا کھانے بیٹھے، اگر اکٹھا بیٹھے، بآواز بلند ہم نے بسم اللہ کہا، اس لیے نہیں کہ لوگ سنیں کہ بڑا بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا ہے، اس لیے تاکہ ہمارا سن کر کے گھر کے باقی افراد بھی بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں، تاکہ کھانے میں شیطان داخل نہ ہو سکے، ہمارا ساتھی نہ بن سکے۔ باقی لوگوں نے بھی آپ کا سن کے بسم اللہ کیا، اور پھر یہی عادت ان کے اندر راسخ ہو گئی، گھر کر گئی، وہ لوگ کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنے لگے، اور یہی عادت آپ نے مزید اپنائی۔ کھانے کے بعد آپ نے کھانے کے بعد کا ذکر ان کے سامنے بآواز بلند کیا، آپ کا سن کر ان لوگوں نے کھانے کے بعد کی دعا یاد کی اور پڑھنے لگے۔ آپ کو اس عمل کا ثواب بھی پہنچے گا، اور جب وہ عمل کریں گے ان کے عمل کا بھی ثواب آپ کو پہنچے گا، اور وہ جس کو سکھائیں گے ان سب کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اتنی بڑی نیکی کو بھی، ذرہ برابر نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسکرا کے کسی سے مل لینا، سواری پر کسی کا بوجھ لاد دینا، کسی کے کام میں اس کی مدد کر دینا، کسی کے ساتھ ہنس کر کے ملاقات کر لینا، اور اس کی تسلی اور ہمت افزائی کے دو بول لینا کہ میرے بھائی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کرے گا، ہمت مت ہاریے۔ بیمار پرسی کرنا، سر راہ کوئی دوا لے کر کے جا رہا ہے، آپ نے صرف حال پوچھ لیا، آپ کو آپ کے بھائی کی تیمارداری کا ثواب ملے گا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی بھلائی کا کام چھوٹا مت سمجھیے۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے چہرے سے بھی ملتے ہیں تو اس کو معمولی مت سمجھیے، سلام پھیلائیے، بھلائی کا کام ہے، کچھ نہیں کر رہے آپ، لیکن یہ اسلام کا ملنے کے وقت کا انٹروڈکشن جو سنٹینس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے تعارف کا کلمہ، یہ جنتیوں کا سلام ہے، تحیتہم فیہا سلام، اور اس کا معنی کتنا عمدہ ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ یہ دعا آپ دیتے ہو، بدلے میں یہی دعا آپ کو ملتی ہے، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے امن اور سلامتی کے مستحق بنتے ہو، کتنا بڑا اجر ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ
बुरी आदतों में मुलव्वस हैं और आपको देखकर कोई बुरी आदत को अपनाता है, आज तरबियत के मैदान में ये बहुत बड़ी कमी है। हम अपने बच्चों से ये चाहते हैं कि वो अच्छे रहें और हम बदाते खुद अच्छे नहीं बनते। तो तवक्को ये रखते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे रहें और हम उनके सामने अच्छा नमूना पेश नहीं करते तो हमारे बच्चे अच्छाई पर कैसे लगेंगे। कभी हम तन्हाई में खुद से ये सवाल करें कि जब हम बच्चों की तरबियत के लिए इतनी मेहनत करते हैं और अपनी अमली तरबियत से उनको ये नहीं सिखा पाते कि यही ज़िंदगी जीने का तरीक़ा इस्लाम ने सिखाया है, हम उनसे कहें कि सच बोलो, खुद झूठ बोलें, उनसे कहें कि पान तंबाकू गुटखा सिगरेट वगैरह मत पियो खाओ और ख़ुद खाएं, हम उनसे कहें कि नमाज़ पढ़ने जाओ और ख़ुद नमाज़ पढ़ने न जाएं, हम उनसे कहें कि गाली गलौज मत करो और ख़ुद गाली गलौज का इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर। तो जितनी बुरी आदतें हम चाहते हैं कि बच्चे ना सीखें तो हम उनके सीखने का सबब पहले ना बने। हम उनसे कहें लोगों से मत झगड़िए, लेकिन बच्चा ये देखे कि पापा तो हर वक्त मम्मी से झगड़ते रहते हैं, वो क्या सीखेगा? कि भले पापा मुंह से कहते हैं झगड़ा मत करो, लेकिन चूंकि वो झगड़ते हैं इसलिए झगड़ना चाहिए। वो बहुत सीधा कैलकुलेशन करता है, हिसाब किताब लगाता है। पापा ये कहते हैं लेकिन पापा ये नहीं करते, लेकिन तो पापा के कहने और करने में फ़र्क है, तो हम वही करेंगे जो पापा करते हैं। तो वमन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन, जो इस्लाम में कोई बुरा तरीक़ा राइज करेगा, फ़अलैहि विज़रुहा, वबाल उसका खुद तो झेलेगा, व विज़रु मन आमिल बिहा, उन लोगों का भी वबाल उसके ऊपर आएगा जो उस बुराई पर अमल करेंगे। सोचिए, जितनी तादाद करने वालों की, उस बुराई को अंजाम देने वालों की बढ़ती चली जाएगी, आपके गुनाहों का बोझ आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। आदमी गुनाह से बचे ये सोच करके नहीं कि हम सिर्फ अपने गुनाह के जिम्मेदार होंगे, बल्कि अल्लाह के इस गिरफ्त के डर से कि अल्लाह न करे कि अगर मेरे इस बुराई को देखकर किसी दूसरे ने इस बुराई को अपनाया होगा तो उसका वबाल भी मेरे ऊपर पड़ेगा। जब ये एहसास आदमी के अंदर रहेगा तो वो कोई बुराई नहीं करेगा। सोचेगा कि अगर हम बुराई करेंगे तो सिर्फ हमारी बुराई के वबाल झेलने के लिए नहीं, बल्कि जो लोग इस बुराई को अपना करके इस बुराई में मुलव्वस होंगे, सबका वबाल क़यामत के दिन हमारे ऊपर आकर के पड़ेगा। वमन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन फ़अलैहि विज़रुहा व विज़रु मन आमिल बिहा मिन गैरि अन यनकुस मिन औज़ारिहिम शैअन, उनके गुनाह में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन हर उनकी बुराई का गुनाह आपके हिस्से में भी आएगा, क्योंकि वो गुनाह, वो बुराई आपकी वजह से उनके अंदर गई, उन्होंने सीखी। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक ये अमल चलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को तब बयान किया जब परेशान हाल लोग सामने आए। हदीस के शुरू में बात हुई, लंबी हदीस थी कि कबीले मुदर के वो लोग इतनी खस्ता हाली में आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खस्ता हाली को देखकर परेशान हुए। आपने ज़ोहर के करीब का वक्त था, ज़ोहर की अज़ान दिलवाई, नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा के फारिग हुए तो आपने खुतबा देकर लोगों को सदक़े पर उभारा, और सदक़े पर उभारने के बाद जब सदका आ गया तो भलाई की फजीलत और बुराई की खराबी भी बयान कर दी। इससे बहुत सारे हमको हदीस से दुरूस और फ़वाइद मिलते हैं। पहला फ़ायदा ये कि एक दाई को, एक मुबल्लिग को, मेरे भाइयों कहाँ जा रहे हो? आए थे, बैठे थे, अच्छे भले बैठिए। तो एक दाई को, एक मुबल्लिग को जब भी वाज़ो नसीहत का मौका हाथ आए
وعد اور نصیحت کرنی چاہیے، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے وعد کیا، یوسف علیہ السلام کو غور کیجئے، قید خانے میں ڈال دیے گئے، لیکن اللہ کی طرف دعوت کا فریضہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو حالات ایک دائی کے راستے کے کبھی رکاوٹ نہیں بنتی، ایک دائی کے راستے کی رکاوٹ کبھی حالات نہیں بنتے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 لوگ اور قید خانے میں داخل کیے گئے، دونوں کو خواب آیا، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، چاہتے تو خواب کی تعبیر بتلا کر کے خاموش ہو جاتے، لیکن انہوں نے ان کو پہلے اللہ کی توحید سمجھائی۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتلاؤ اتنے سارے کنکر شنکر اچھے ہیں یا ایک اللہ وحدہ لا شریک جو قادر مطلق ہے، کائنات کے چپے چپے پر اس کی حکمرانی اور ذرہ ذرہ اس کی تدبیر سے چل رہا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اور بہت سے موقعوں پر جب دیکھا کہ دعوت کا موقع ہے تو دعوت کا کام انجام دیا، لوگوں کو نصیحت کی، حالات کیسے بھی ہوں، اور جتنی نصیحت درکار ہو، ضرورت ہو جتنے کی، اتنی نصیحت کرنی چاہیے۔ لوگوں کے اجتماع کا کوئی موقع ہو، آپ وہاں کھڑے ہو جائیے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ۔ آج شہر کی مساجد میں جو معمول ہے، اتوار کو کہیں عصر کے بعد اور کہیں مغرب کے بعد مختصر درس ہوتا ہے، 5 منٹ 7 منٹ ہم لوگ بولتے ہیں، جو ضرورت کی باتیں رہتی ہیں، ایک حدیث اس کا ترجمہ وہ بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان تذکیر اور نصیحت سے آدمی کے ایمان کو تازگی اور جلا ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، دین پر قائم رہنے، دین پر راسخ رہنے کا جذبہ اس کے اندر جاگا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جب دین سے غفلت اور دوری بڑھتی رہتی ہے تو شیطان کا حربہ انسان پر، شیطان کی چال چلتی ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کبھی حالات ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے اور ہم کسی کو خیر پر لگانے سے، بھلائی کی کوئی بات بتانے سے ہچکچائیں نہیں۔ پہلی بات حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب لوگ کسی بھلائی اور خوبی پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ایک دائی کا فریضہ یہ بھی ہے، اگر آپ نے کسی سے کہا کہ نماز پڑھو اور آپ کے کہنے سے وہ مسجد میں آیا تو اس کے اس عمل پر آپ کو خوش ہو کر اس کی تعریف اور ثابت قدمی کی دعا بھی دینی چاہیے، تاکہ وہ شیطان کی چالوں سے اور اس کے حربے سے محفوظ رہے اور اس بات پر ثابت قدم رہے کہ مسجد آنے کا جو اس نے راستہ اختیار کیا ہے، مسجد آنے کی جو روش اپنائی ہے، اس بات پر وہ قائم رہے باجماعت نماز پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو صدقے پر ابھارا، لوگوں نے صدقہ لا کر کے رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما گیا۔ آپ نے اپنی رضامندی کا اسی وقت اپنے مسکراتے چہرے سے اظہار فرمایا، اور پھر من سن فی الاسلام سنتا حسنہ والا ٹکڑا حدیث کا بیان کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کو بھلائی پر لگانے کی ترغیب دی اور برائی سے ایک دوسرے کو بچانے کی ترغیب دی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام اور ذمہ دار کی نگاہ بڑی پینی ہونی چاہیے، بہت باریک نظر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر نہیں، کسی صحابی کو کبھی مسجد سے غائب دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا کہ مسجد کیوں نہیں آ رہے، کہیں بیمار تو نہیں؟
سفر پہ تو نہیں گئے، کوئی اور وجہ تو نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم لوگ اعمال کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک کالی عورت مسجد نبوی کو صاف ستھرا رکھتی تھی، صفائی کرتی تھی، انتقال ہو گیا اس کا، لوگوں نے اس کو دفن کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، جب اس کو غائب پایا تو لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ عورت، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہم لوگوں نے ان کو دفن کر دیا ہے۔ کہا کہ مجھے لے چلو اس کی قبر کے پاس۔ آپ اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کی کہ اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت فرما، یہ تیرے گھر کی صفائی اور ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ اسی طرح سے حدیث سے یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ جب بھلائی کے کام پر ابھارا جائے، جب بھلائی کے کام کی دعوت دی جائے تو اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بھلائی کے کام کو بلانے والے کی دعوت کو مان کر انجام دینے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کا مومنین کو حکم دیتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومنین کا تو شیوا یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تو کہیں کہ ہم سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، تو سم و طاعت کا مظاہرہ کریں، روگردانی کا نہیں، بلکہ بات ماننے اور اقرار کرنے کی طرف آئیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی لوگوں کو کامیاب کہا ہے، انہی لوگوں کو کامیاب کہا ہے، اور انبیاء کے سنت پر طریقے پر عمل کرو تو دعوت کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ میں نے گھر کی چند مثالیں دیں۔ عمر ابن ابی سلمہ ایک چھوٹے بچے تھے۔ عمر ابن ابی سلمہ حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو ان کے یہ بیٹے تھے، انہی کے ساتھ ان کی پرورش حضرت ابو سلمہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہونے لگی۔ کھانا کھا رہے تھے۔ ہم اکثر بچوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی چھوٹے ہیں، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، موقع دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر کا ہاتھ تھالی میں گھوم رہا ہے، چاروں طرف سے کھا رہے ہیں اور اپنے سامنے سے نہیں کھا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا یا غلام، پہلے اپنی طرف مخاطب کیا، سم اللہ، اللہ کا نام لو، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا کرو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائنے ہاتھ سے کھاؤ۔ کھانے کی دوسری سنت بتائی، پہلی سنت کے کھانے سے پہلے بسم اللہ کر لو اور اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ۔ آج ہم گھروں میں الگ الگ پلیٹوں میں کھاتے ہیں، سنت یہ ہے کہ ایک بڑا برتن ہو، بڑی تھالی ہو، اس میں کھانا لگے، سب لوگ اسی میں سے کھائیں۔ یہ آپسی محبت کو بڑھانے کا بھی سبب ہے، اور آج تک یہ سنت عربوں کے ہاں رائج ہے۔ ان کے ہاں بڑی بڑی، جس کو ہم لوگ سینیاں کہتے ہیں، وہ سینیاں چلتی ہیں، اور چاول اور گوشت جو ان کا بریانی یا پلاؤ جیسا کھانا ہے وہ اسی میں سب بیٹھ کر اپنے اپنے آگے سے کھاتے ہیں۔ تو وہ بھی ایسے ہی کھا رہے تھے۔ عمر ابن ابی سلمہ کا ہاتھ تھالی میں گھوم رہا تھا، سم اللہ، اللہ کا نام لو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ۔ ادب بھی بچہ یہیں سے سیکھتا ہے، سکھایا کہ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ، تھالی میں ہر جگہ ہاتھ نچا کے نہیں، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کتنی ساری تربیتیں اسی بہانے بچے کی ہو جائیں گی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، بسم اللہ کرنا سیکھ جائے گا، داہنے ہاتھ سے کھانا سیکھ جائے گا، اپنے آگے سے کھانا سیکھ جائے گا،
جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا سیکھ جائے گا، پورے تھالی کے کھانے کو خراب کرنے سے بچ جائے گا۔ یہ ساری تربیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن سلمہ کو دی۔ تو بچہ کہہ کر کے بچے کو چھوڑ دینا، جب وہی عادت بچے میں جڑ پکڑ جائے گی پھر چھوڑانا چاہو گے تو مشکل ہوگی۔ بچے کو نماز کا حکم دینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو۔ ہم کیسے بچوں کو نماز کا حکم دیں گے جب ہم خود نماز نہ پڑھتے ہوں؟ کیا ہم اپنے بیٹے سے یہ بات کہنے کی ہمت جٹا پائیں گے کہ بیٹے مسجد جایا کرو جب ہم خود نماز کے پابند نہیں ہیں؟ اس لیے سب سے بہتر عملی تربیت ہوتی ہے۔ تو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور نماز کا حکم دینے لائق رہنے کے لیے خود نماز کی پابندی کرو۔ مشکل سے مشکل ترین حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کو نماز کی مدد لینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نماز اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں بچے تو کہا کہ نماز کے لیے ان کو سختی کرو، مارنے کی ضرورت پیش آئے تو مارو۔ یہ تبھی ممکن ہوگا، اور بچہ آپ کے مار سے تبھی سدھرے گا جب آپ بذات خود مسجد جانے کے عادی ہوں، نماز کی پابندی کرتے ہوں۔ ورنہ آپ بیٹے سے کہیں کہ نماز پڑھنے جایا کرو اور مسجد سے آپ کا تعلق نہ رہے، بچہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ تربیت کے میدان میں نوجوانوں کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ زیادہ نصیحت کرو تو باغی ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک عمر ہے جو بڑی حکمت سے سنبھالنے کی عمر ہے، بالکل آزاد چھوڑنے کی نہیں۔ اچھے طریقے سے سمجھائیے۔ 16 سال سے 20 سال کے بیچ کی عمر خاص طور سے تھوڑا سا ہٹ دھرمی کی عمر ہوتی ہے۔ تو اگر شروع سے تربیت بہتر رہے گی تو وہ ہٹ دھرمی نہیں رہے گی، اور رہے گی تو بہت معمولی رہے گی۔ لیکن اگر ہٹ دھرمی آ گئی ہے، بچہ بات نہیں مانتا، تو اس کا یہ علاج ہرگز نہیں ہے کہ بچے کو بالکل اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ دین کی پابندیاں کرنے کا اس کو حکم دیا جائے۔ نماز پڑھو، صاف ستھرے رہو، اللہ کی کتاب سے رابطہ رکھو، اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑ کر رکھو، صفحے 2 صفحے ہی صحیح دن بھر میں پڑھنے کی کوشش کرو، دین کی مجلسوں میں بیٹھو، ماں باپ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ، بھائی بہن جو تم سے چھوٹے ہیں ان کی تربیت میں ہماری مدد کے لیے اچھی مثال بنو، تمہاری دیکھی دیکھا وہ نہ بگڑیں اس کی کوشش کرو۔ اس کی بغاوت دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ وہ دیکھے گا کہ کتنا ہی برا ہوگا کہ اگر میری وجہ سے میرے چھوٹے بھائی بہن بگڑتے ہیں، سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو محبت اور اپنائیت سے سمجھائیے۔ اگر اس کی ضد اور اس کی بغاوت کے پیچھے کوئی ایسا سبب ہو جس کی وجہ سے وہ آپ سے بدظن ہے، بدگمان ہے، تو محبت سے، اپنائیت سے اس کی اس بدگمانی کو دور کیجیے۔ وہ آپ کی بات سنے گا، مانے گا۔ اگر اس کے لیے سختی کرنی پڑے تو گاہے گاہے ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے سختی کیجیے، انتقام کے لیے، اور انسانیت کے جامے سے باہر ہو کر کے نہیں۔ بہت سے گارجین اور والدین جب بچہ ہاتھ سے بے ہاتھ ہونے لگتا ہے تو بے حد سے زیادہ، جو کہ اس کے غلطی سے بھی کئی گنا ہوتا ہے، اس کو زد و کوب اور مار پیٹ کرتے ہیں۔ آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ وہ باپ کی شفقت جب نہیں پائے گا، صرف سختی پائے گا، تو آپ کے اور اس کے درمیان ایک دوری بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی دوری کو بڑھنے سے روکنا ہے، اور آپ کو اس کو اپنے سے قریب کرنا ہے۔ اس کی ضرورتوں کا خیال کر کے، اس کی ذہنی
جو حالت ہوتی ہے اس عمر میں اس کا خیال کر کے، اس کی بدگمانی اور بدزنی کی وجہ کیا ہے اس کو دور کر کے، اچھی طرح سے اس کو سمجھا کر کے، اور اگر سختی کی ضرورت پڑے تو میں نے کہا کہ مناسب انداز میں اور سزا کے بقدر بلکہ اس سے بھی کم سختی اختیار کی جائے تو بہتر ہے۔ تادیب بہت سے بچوں پر جہاں اثر کرتی ہے وہیں بہت سے بچوں پر وہ منفی اثر کرتی ہے، اس کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ کبھی مار نہ پڑی ہو اور کسی غلطی کی وجہ سے اس کو اکٹھے بہت مار دیا جائے، گھر کا باغی ہو جاتا ہے سب، کہتا ہے کہ آج تک نہیں مارا اور آج ایسا مار دیا اب ہم گھر ہی نہیں جائیں گے، بھاگ جاتے ہیں بعض اوقات بچے۔ تربیت یہ ایک بہت نازک چیز ہے، حالات اور مجبوریوں کا رونا رو کر تربیت کو روکا نہیں جا سکتا کہ آج تربیت نہیں کریں گے، 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے روک دیتے ہیں، سال 2 سال کے روک دیتے ہیں۔ تربیت روزمرہ کی ہو اور جتنی برداشت بھر ہو بچے کے اتنی کی جائے۔ ایک ہیلی کاپٹر تربیت ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں ہیلی کاپٹر تربیت، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی بچے کے سر پر ہر وقت سوار مت رہو، ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا ہے، یہ کیوں کیا وہ کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں کیا ویسے کیوں نہیں کیا۔ جب اتنی زیادہ پابندیاں بچے پر عائد کی جاتی ہیں تب بھی اس کا ذہن بغاوت پر جاتا ہے۔ آخری بات جس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بچے کو ذمہ دار بنائیے، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دے کر، چھوٹے موٹے سودا سلف منگوائیے، روپے کا لین دین اس کا حساب لیجئے، اور گھر کے کچھ چیزوں میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے مشورہ نہیں لیتے، بچے ہیں ان سے کیا پوچھا جائے، ہٹاؤ۔ آج جب اس کو آپ اپنے مستقبل کے لیے تیار نہیں کرو گے تو بات کو والدین کی ہی یہ شکایت ہوتی ہے والدوں کی کہ ہمارا بچہ کسی لائق نہیں ہے، آپ نے اس کو بنایا نہیں، بچپن سے اس کی یہ تربیت ہی نہیں کی کہ آپ کو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو وہ آپ کو مشورہ دے سکے یا آپ کی اس میں کچھ مدد کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نوجوان صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ آیا تو بدر کے بڑے بڑے بزرگان صحابہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بٹھاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ بات گراں گزرتی، تو جب لوگوں نے شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مسائل پوچھے جس کا جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سب سے بہتر دیا، بلکہ صرف انہوں نے ہی دیا، باقی لوگ نہیں بتا پائے۔ تو کہا کہ دیکھو اسی وجہ سے میں عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں بٹھاتا ہوں۔ بچے کو جب دھیرے دھیرے آپ ذمہ دار بنائیں گے تو اس کی ذہنی نشو و نما بھی ہوگی، اس کا ذہن بڑھے گا، اس کے اندر ایک ذمہ داری بھی آئے گی، اس کے اندر اعتماد بھی بڑھے گا کہ میرے والد مجھے اس لائق سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ کام لگائیں، اور اس اعتماد کے نتیجے میں وہ ایک مثبت آدمی بن کر کے ایک کارگر اور مفید بچہ بن کر کے آپ کے سامنے آئے گا، اور اس میں ساری کی ساری آپ کی تربیت کا اثر ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے بچے کے سامنے اپنے والدین کی صحت و تندرستی کے لیے اگر زندہ ہیں تو، اور اس بڑھاپے اور کمزوری کی حالت میں ان کی حفاظت فرمانے کی دعا کرتے رہیے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو اعمال اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو والدین کے حق میں دعا کرے۔ جب وہ آپ سے سیکھے گا کہ آپ اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے ہو، جب وہ آپ سے دیکھے گا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو، تو آپ کو اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی حالت میں نہ اس سے کہلوانا پڑے گا کہ میرے لیے دعا کرو، نہ اس سے کہنا پڑے گا کہ میری خدمت کرو، کیونکہ آپ کو اس نے دیکھا ہے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے،
تو وہ اس تربیت پہ ہی بڑا ہوگا کہ آگے چل کر جب میرے والدین کمزور ہو جائیں گے تو ہمیں ان کی بھی ایسے ہی خدمت کرنی ہے جیسے ہمارے ابو یا امی ہمارے دادا یا دادی کی خدمت کرتے ہیں۔ تو تربیت کے یہ فوائد ہیں۔ اگر ہم تربیت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آج مسلمانوں کی پستی کے جو اسباب ہیں وہ دو ہیں، اور دونوں پہیا ہم نے توڑ دیا ہے تو گاڑی چل نہیں رہی۔ ایک تعلیم، ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم سے کیا ہوگا، تعلیم کو کبھی نوکری سے جوڑ کر نہیں دیکھنا ہے۔ نوکری وہ اللہ کا فضل ہے، جسے مل گئی اچھی نوکری، ورنہ کاروبار کے ذرائع بہت ہیں۔ اور تعلیم یہ انسان کو ہمیشہ فائدہ دے کر کے جاتی ہے، کبھی بے فائدہ نہیں رہتی۔ اور دوسرے یہی تربیت، جب ہم اسلامی تعلیم اور تربیت پر قائم تھے تو دنیا ہمارے نوجوانوں کے زیر حکومت تھی، چاہے وہ 17 سال کے اسامہ ابن زید ہوں، چاہے وہ 17 ہی سال کے محمد ابن قاسم ہوں، کہ جب سندھی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں تھی تو حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے کو بھیجا تھا کہ جاؤ محمد ابن قاسم، سندھ کی بیٹیوں کی فریاد ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت کر کے آؤ۔ انہوں نے پوری سندھو گھاٹی میں تمام سرکشوں کا سر کچلا تھا۔ تو نوجوانوں کو ذمہ داری کے لیے، انسانیت کو ترقی اور کامیابی کی راہ پر لگانے کے لیے اسی تربیت کی ضرورت ہے۔ نوجوان ہر قوم کی طاقت ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی اچھی تربیت کریں گے تو مستقبل میں ہماری جو قوت آج ہم سے چھن گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد رہی تو دوبارہ ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان پر قائم رہو گے تو عزت و سربلندی تمہیں حاصل رہے گی۔ ضرورت کے مطابق اصلاح کا کام کرتے رہنا غیر محسوس انداز میں، لوگوں کو لگے بھی نہ کہ بہت زیادہ ہمارے اوپر تنبیہات کی بوچھار کی جا رہی ہے، ٹوکا تاکا جا رہا ہے، اور آپ دھیرے دھیرے ہلکے انداز میں تربیت کرتے رہیں، ماحول کو دنیا داری سے پھیر کر دین اور استقامت کی طرف لائیں تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس امت کی جو حالت ہے اس میں سدھار ہوگا، گھر اور معاشرے کی حالت میں سدھار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہماری وہ عزت جو آج غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہمیں لوٹائے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بہترین دین کی جو اس نے ہمارے لیے پسند فرمایا، اسلام جو کہ دین فطرت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں فرمائے گا، اللہ ہمیں اس دین پر ثابت قدم رہنے، لوگوں کو اس دین کی خوبیاں سمجھنے اور اس دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔